ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ میں جنہیں بار بار سننا پسند کرتا ہوں، آج الحمدللہ منظر بھوپالی صاحب، گوہر کانپوری صاحب، لتا حیا جی تینوں بھی یہاں پر موجود ہے۔ منظر بھوپالی صاحب کا ایک شعر ہے جو شاید انہوں نے اتنی مرتبہ نہیں پڑھا ہوگا جتنا میں سناتا ہوں ہر محفل کے اندر۔ طاقتیں تمہاری ہے پر خدا ہمارا ہے، طاقتیں تمہاری ہے پر خدا ہمارا ہے، عکس پر نہ اتراؤ کہ آئینہ ہمارا ہے۔ منظر بھائی کا ایک اور ایک شعر ہے جو آج کے حالات کے اندر آج کے اس دور کو بیان کرتا ہے۔ میرے اللہ میری امت کو تو ذلت سے نکال، ہاتھ پھیلائے مسلمان برا لگتا ہے۔ یہ بھی منظر بھوپالی صاحب کا ہے۔ گوہر کانپوری صاحب نے پتہ نہیں ہے میرے آنے سے پہلے، میری بدنصیبی ہے گوہر بھائی کی یہ دوسرا پروگرام ہے اور دونوں مرتبہ آپ کو سننے کا موقع نہیں ملا ہے۔ گوہر بھائی کا ایک شعر، جیتنے کا یہ ہنر بھی آنا چاہیے، اگر جنگ ہو بھائی سے تو ہار جانا چاہیے۔ مطلب یہ دیکھیے گا، آپ اس کی گہرائی کے اندر جائیے۔ اور لتا حیا جی کو جب میں سنتا ہوں میرا ہندوستان کیسا ہونا چاہیے تو لتا حیا جی کے جیسا ہونا چاہیے۔ جب وہ کہتی ہے کہ اگر مسلمان ہے تو وہ دہشت گرد ہو نہیں سکتا، مطلب ان کی شاعری کے اندر اس ملک کی جو خوبصورت تصویر ہم دیکھنا چاہتے ہیں، جو اتنے سالوں سے ہم دیکھتے ہوئے آئے ہیں، لیکن لتا جی پتہ نہیں ہے پچھلے کچھ 10-12 سالوں میں اس ملک کو کس کی نظر لگ گئی ہے۔ نہ جانے ایسا کون ان کو گھنونا کھیل کھیل رہا ہے جو سماج، جاتی دھرم اور مذہب کے بیچ میں دراریں اور دیواریں پیدا کرنے کا۔ لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے لتا جی۔ آپ جیسے لوگ جب تک ہے یہ ملک کو کوئی نہیں توڑ سکتا ہے، کوئی نہیں ختم کر سکتا ہے۔ یہ بھائی چارگی انشاءاللہ ہمیشہ زندہ رہے گی۔ تو میری تو خواہش تھی کہ میں یہ تینوں لوگوں کو سنوں، لیکن چونکہ یہ موقع ہے میں اس کا فائدہ اٹھا کر کچھ اپنے دھندے کی بھی بات کر لوں، اور میرا دھندا یہ ہے کہ ان کو جتا دو میرے بھائی۔ ہم اتنی محنت کر کے یہاں پر صبح 10 بجے سے نکلتے ہیں، رات میں کتنی دیر تک ہم لوگ گلی گلی محلے پرچار کرتے کرتے گھومتے ہیں۔ کیا مقصد ہے ہمارا؟ ہمارے حیدرآباد سے آئے ہوئے مہمان ہو، جعفر میراث صاحب MLA صاحب ہو، ہمارے کارپوریٹرز، ہم سبھی لوگ الگ الگ ہندوستان کے کونے کونے سے آئے ہوئے ہیں۔ مقصد یہی ہے جو منظر بھائی نے بتایا ہے کہ اگر اس ملک کے اندر کوئی صحیح پارٹی ہے جس کو ہم سیکولر پارٹی کہہ سکتے ہیں تو اس پارٹی کا نام ہے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین۔ یہی پارٹی ہے جو آج سیکولرزم کا صحیح معنوں میں اگر جھنڈا کوئی اٹھائے ہوئے ہے تو وہ ہم لوگ ہیں۔ اگر مسلمانوں کو کوئی، جیسا تیجسوی یادو نے کل کہا، اسد الدین اویسی صاحب کے بارے میں جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے MIM کو کیوں نہیں ساتھ میں لیا تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایکسٹریمسٹ یعنی کہ کٹر پنتھیوں کے لیے ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو میں تیجسوی یادو صاحب سے کہنا چاہتا ہوں، اگر غریبوں کی، مظلوموں کی، مسلمانوں کی، دلتوں کی، پچھڑوں کی آواز بننا، ان کے لیے لڑنا اگر ایکسٹریمزم ہے تو تیجسوی ہم ایکسٹریمسٹ ہے، بالکل ہم قبول کرتے ہیں ہم ایکسٹریمسٹ ہے کر کے۔ اس میں شاید اگر تم اس قوم کے ساتھ انصاف کرتے تو اسد الدین اویسی اور ہماری پارٹی کو یہاں پر کوئی جگہ نہیں ملتی۔ تم نے ہمارے ساتھ دھوکہ دیا اتنے سالوں تک، محض 5 سال کے بعد آتے ہیں، قسمیں وعدے نئے سپنے دکھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ گوہر بھائی 15 سال پہلے جب ہم اس سرزمین کے اوپر آئے تھے یقین نہیں ہوتا تھا کہ ہندوستان کے اندر ایک ایسا علاقہ بھی ہے جسے ہم سیمانچل کہتے ہیں، نہ راستے تھے، اتنی بدحالی تھی کہ ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ ایک ہندوستان کے اندر یہ دوسرا کون سا علاقہ ہے کہ جہاں پر انسان تو بستے ہیں لیکن انسانوں جیسی زندگی انہیں نہیں مل رہی تھی۔ آج کم سے کم 15 سال پہلے یہ حالت تھی، چھوٹے چھوٹے گاؤں میں جب جاتے تھے، جعفر میراث صاحب اور میں صبح صبح نکلتے تھے، نہ کھانے پینے کے لیے کچھ رہتا تھا، کبھی کیلے مل گئے تو ایسا لگتا تھا کہ آج تو بڑا کھانے کے لیے بہت بہترین چیز مل گئی ہے۔
لیکن اس وقت جا کر موبائل کے اندر لوگوں کو بتانا پڑتا تھا یہ ہے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، یہ حیدرآباد کے ہمارے سانسد ہے کر کے. لوگ دیکھتے تھے، ہم وہ ویڈیو زبردستی دکھاتے تھے گاؤں کے اندر جا کے، وہاں پر بجلی نہیں رہتی تھی. آج الحمدللہ جب ہم اسی گاؤں کے اندر جاتے ہیں تو کتنا بھی بزرگ شخص کیوں نہ ہو یا چھوٹا بچہ کیوں نہ ہو، وہ ہمیں دیکھتا ہے اور یہ کہتا ہے یہ پتنگ چھاپ والے ہیں، یہ اسد الدین اویسی کے پارٹی والے لوگ آئے ہیں. اور یہ تبدیلی اگر آئی ہے، اس کا صحرا اگر کسی کے سر جاتا ہے تو وہ صرف ایک شخص کے. پارلیمنٹ کے اندر تو 550 ایم پی سے، ممبر آف پارلیمنٹ سے، بہار سے بھی بہت لوگ جاتے ہیں، لیکن سیمانچل کے لیے سب سے زیادہ آواز کسی نے پارلیمنٹ کے اندر لگائی ہے تو وہ میرا اور آپ کا قائد بیرسٹر اسد الدین اویسی ہے میرے بھائی. لیکن اب الیکشن آئے ہیں تو دیکھیے آپ ایکسٹریمسٹ ہو گئے ہیں، ہو سکتا ہے کل آپ کو آتنکی بھی بنا دے. یہ تو دہشت گرد ہے کر کے. کیا ایکسٹریمزم ہم کر رہے ہیں؟ کیا ہمارا حق مانگنا؟ آپ ہر ایک کو کہیں گے کہ میں مکھیہ منتری بنوں گا، یہ میرا ڈپٹی سی ایم بنے گا. ہم نے اتنے سالوں تک صرف دری بچھانے کا کام کیے ہیں. اسٹیج کے اوپر تم بیٹھتے تھے اور ہماری عوام سامنے بیٹھتی تھی. اب ہم نے ان کو ایک پیغام دیا ہے، اگر اسٹیج لگے گا اس کرسی کے اوپر اگر تیجسوی بیٹھے گا، راہل گاندھی بیٹھے گا، شرد پوار بیٹھے گا، تو ایک کرسی میرے قائد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی بھی ہوگی وہاں پر. گئے وہ زمانے، گئے وہ دور جب تم ہمارے ساتھ کھیلا کرتے تھے. اور آج مہاراشٹر کے ایک بی جے پی کے منسٹر نے، آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ ایسی باتیں، اس نے یہ کہا کہ اگر مسلمانوں کو اس ملک کے اندر اگر قرآن پڑھنا ہے تو وہ پاکستان چلے جائے. بھارتیہ جنتا پارٹی کا ایک منسٹر یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن پڑھنا ہے. تو دیکھیں اس سے بڑھ کر خوبصورتی کیا ہوتی ہے. آپ کا دھرم مانیے، آپ کو جو گرنتھ پڑھنا ہے آپ پڑھیے، آپ جس دیوی دیوتاؤں کا آدر کرتے ہیں، پرنام کرتے ہیں آپ کریے. لیکن آپ کو کس نے یہ اختیار دیا ہے میرے مذہب کے بارے میں، میرے نبی کے بارے میں، میرے مذہب کے بارے میں بار بار اس طرح کے سوال اٹھانا؟ یہ اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں انہیں یہ بات پتہ چل چکی ہے کہ ہم جاؤ کہیں پر یہ قوم الگ الگ فرقوں میں بٹ چکی ہے، الگ الگ جماعتوں کے اندر بٹ چکی ہے. اسی لیے انہیں ایسا لگتا ہے کہ میں جن کی وجہ سے ہمارا وجود ہے، ہماری پہچان ہے، ہماری شناخت ہے، جن کے لیے ہماری جان قربان ہے، اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اگر گستاخی ہوتی ہے تو اس کے باوجود بھی کوئی مسلم لیڈر کھڑے نہیں ہوتا ہے. اگر سرکار کی ناک میں اگر کوئی دم کرتا ہے تو وہ مہاراشٹر کے اندر مجلس اتحاد المسلمین کا آپ کا یہ بیٹا، آپ کا بھائی امتیاز جلیل کرتا ہے اس کے اندر. جب مجھ سے یہ کہا گیا کہ تم یہ ریلی نہیں نکال سکتے، جب ایک مہاراج نے ہمارے حضور کے خلاف گستاخی کی تو مجھ سے کہا گیا کہ آپ یہ ریلی نہیں نکال سکتے. میں نے کہا کہ تیری طاقت لگا لے. پولیس آئی میرے گھر پہ اور انہوں نے کہا کہ آپ کو پرمیشن نہیں دی جا رہی ہے، یہ ریلی نہیں نکال سکتے ہیں کر کے. میں بولا تمہیں معلوم ہے کہ کس کے نام کے اوپر یہ ریلی نکل رہی ہے؟ یہ سیاسی ریلی نہیں ہے جس کے اوپر کوئی جھنڈا لگا کر ہم جائیں گے کر کے. ہم ایک پیغام دینے کے لیے آئے ہیں کہ ہم ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں، گستاخ رسول کو ہم کبھی برداشت نہیں کریں گے. مجھ سے کہا کہ تم نکل ہی نہیں سکتے ہیں، تم کو پرمیشن ہی نہیں ہے. تو میں نے اس کو صاف طریقے سے کہا آپ لوگوں کی طاقت ہے، آپ لوگوں کی دعائیں ہیں. تو میں نے اس سے کہا کہ تو تیری طاقت لگا لے مجھے روکنے کے لیے، میں میری طاقت لگا کر تجھے بتاتا ہوں کہ میں بمبئی کیسے پہنچتا ہوں. اور الحمدللہ ہم نے کر کے دکھایا. میرے بھائیوں، اگر ہم متحد نہیں ہوئے، اگر ہم ایک جگہ کے اوپر نہیں آئے تو آنے والا وقت اس سے بدتر کیا ہو سکتا ہے کہ تمہارے محلے کی مسجدوں کو گرایا جا رہا ہے، تمہاری بچیوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم حجاب نہیں پہن سکتے ہیں، تمہارے مدرسے بند کر دیے جا رہے ہیں. جن مدرسوں میں ہمارے علماء اکرام تیار ہوئے ہیں وہاں پر کہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد تیار کر رہے ہیں کر کے. اذانوں کو بند کر دو، لاؤڈ سپیکر میں ہمیں آواز نہیں آنی چاہیے. اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے تمہیں؟ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ سیاست کوئی ہارے گا کوئی جیتے گا، لیکن اگر اب بھی اگر ہم اپنے نیند سے نہیں جاگے تو کب جاگو گے؟ کیا وجہ ہے؟ یہاں پر ایک پڑھا لکھا شخص کوشا دھامن کے اندر ہمارے دوسرے امیدوار ان کے خلاف جو شخص کھڑا ہوا ہے وہاں پہ، آج اس کی ایک گاڑی جا رہی تھی، اس گاڑی کے اوپر لکھا ہوا تھا مصیبت کے وقت
کیا نام ہے ماسٹر؟ مصیبت کے وقت مجاہد، کرونا کے وقت مجاہد، پریشانی کے وقت مجاہد، میں بولا نیچے اور بھی لکھ دے، بیمانی کے وقت مجاہد، حرام خوری کے وقت مجاہد، دلالی کے وقت مجاہد. ایسے لیڈر بناؤ گے تم؟ کیا سوچتے ہیں غیر قوم کے لوگ کہ کیا اتنے بڑے سماج کے اندر کوئی پڑھا لکھا اچھا شریف انسان نہیں ہے؟ یہی لوگوں نے مسلمانوں کا نام اگر خراب کیے ہیں تو ایسے چور لچے لفنگے جو سیاست کے اندر آ گئے مسلمان نام لے کر. کوئی مسلمانوں کے گن نہیں ہے 2 نمبر کے دھندے کرنا. آج میرے بھائی یہ الیکشن آپ کو لگ رہا ہوگا کہ وکیل صاحب لڑ رہے ہیں، 1 ہفتہ بچا ہوا ہے، اپنے اپنے نام بدل دو. 1 ہفتے کے لیے کوئی تمہارے نام سے پکارے تو کہہ دو میرا نام نہیں ہے، میں نے نام بدل دیا ہے. ان کا نام آپ خود رکھ لو اور بولو کہ یہ الیکشن یہ نہیں لڑ رہے ہیں، میں لڑ رہا ہوں کر کے، تب جا کر ہم یہ جیت حاصل کریں گے کر کے. اور صرف جاتے جاتے اتنا کہنا چاہوں گا، یہ جیت کے اندر کچھ ایم ایل اے جیت کر آئیں گے تو اس سے سب سے بڑی طاقت کس کو ملے گی؟ طاقت ملے گی میرے قائد بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو، جنہیں آج لوگ ٹوٹتا ہوا دیکھنا چاہ رہے ہیں، کمزور ہوتا ہوا ختم ہوتا ہوا دیکھنا چاہ رہے ہیں. 14 تاریخ کے دن ہم بھی یہ موقع چاہتے ہیں آپ لوگوں کے ذریعے کہ صرف بہار میں جشن نہیں منانا چاہیے، پورا ہندوستان جشن منانا چاہیے آپ لوگوں کی وجہ سے. انشاءاللہ میں اور سننے کے لیے آیا تھا. یہ ایک لڑکا باہر کھڑا ہوا ہے اور بار بار مجھ سے کہہ رہا ہے کہ ٹخلا بولو کر کے. میں نہیں بولوں گا، میں جب صحیح وقت آئے گا میں وہاں جا کر، ابے دور سے تو کوئی بھی بول لیتا ہے، اس کے گھر میں جاؤں گا، اس کے گھر میں جاؤں گا اور بولنا اے ٹخلے. بہت بہت شکریہ.